نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ خالق العظیم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ میرے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا، ساری کوالٹی سے نوازا، کوئی ایسا معجزہ کمال نہیں ہے جو میرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ ہر کمال سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ہر طرح سے خوبصورت بنایا۔ حسن کے اعتبار سے میرے نبی سب سے اعلیٰ، طاقت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، علم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، یعنی کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ نے میرے نبی میں نہ رکھا ہو۔ اگر حسن کی بات کر لیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا میرے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے سرخ داری دار لباس پہنا ہوا تھا، تشریف فرما تھے، شمع رسالت کے پروانے دیوانے مستانے میرے حضور کے صحابہ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، اور 14ویں کا چاند جو تھا وہ بھی آسمان پہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھوں، کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھوں، ادھر دیکھتا ہوں تو اس میں ایک داغ نظر آتا ہے، دھبا نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو بالکل میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان ایسے چمک رہے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں کے جرمٹ میں چمک رہا ہے، ایسے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ماہتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ جو آسمان کا چاند ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ جو زمین پہ آمنہ کا چاند ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر میں نے غور سے جب دیکھا تو اس چاند میں مجھے داغ اور دھبا نظر آیا، اور حضور کے چہرے میں کوئی دھبا نظر نہیں آیا، کوئی داغ نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے برملا کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ چھائیاں، میرے احمد کا چہرہ صاف۔ اور یہی وجہ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام ہیں اور دربار نبوت کے شاعر بھی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت حضور کے سامنے بیٹھ کے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے پڑھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت پڑھو۔ حسان عرض کرتے ہیں کہ حضور میری مجال کہ میں آپ کے ممبر پہ بیٹھوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے حسان یہ نہ دیکھ کہ میں نے بیٹھنا کہا، صرف یہ دیکھ تجھے کہہ کہوں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ آئے اور میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب میری آنکھ دیکھ ہی کیسے سکتی ہے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ آپ سے پوچھتا گیا ہے اور آپ کو بناتا گیا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا گیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی نے آج تک میرے نبی میں نقص تلاش نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمی تھی حضور، اور کسی نے، میرا یہ چیلنج ہے کہ کسی صحابی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے حضور جیسا میں ہوں، بلکہ جب سارے صحابہ میرے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے شعبان المعظم میں روزہ رکھنا شروع ہو گئے تو ان کے رنگ جو تھے وہ پھیکے پڑ گئے، کمزور ہو گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کیا کرتے ہو، تمہاری صحت بالکل کمزور ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم آپ کی سنت ادا کرتے ہوئے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا ایوکم مثلی، آپ میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ تو سارے صحابہ خاموش ہیں، کہتے حضور آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے
نہ ہو سکتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام جیسا کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا کائنات میں بالکل جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسا عظیم اور ایسا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور انوکھا بنایا کہ کائنات مثال دینے سے قاصر ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا حسن ایسا حسن کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو وہ میرے حضور کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کر دیتا، اپنی جان پیش کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد رشید جن کا نام حضرت امام محمد، آپ اتنے خوبصورت کہ بازار میں کچھ چیز دینے کے لیے گئے، وہاں پہ یہودیوں کا ایک پادری تھا، وہ کھڑا، اس نے دیکھا، اس نے جو ہی امام محمد کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ جب واپس کار آیا تو برادری والوں نے، کنبے والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، تو نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظرے کیے، تو نہیں آ رہا، کلمہ نہیں پڑھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار میں کیا بتاؤں، جب میری نظر پڑی امام محمد کے چہرے پہ تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جلدی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو ایک اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ نظروں کو جبیں پر رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کا حسن، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے جو سامنے والے جو دانت تھے نا، ان سے اتنا نور نکلتا تھا کہ رات کے وقت بھی ایسا ہوتا جیسے سورج نکلا ہو۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں، تو آپ کام کر رہی تھی تو سوئی جو گم ہو گئی، میرے حضور اوپر سے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ حضور میری سوئی گم گئی ہے۔ تو اتنی بات سننی تھی کہ میرے نبی نے تبسم فرمایا، رات کے وقت سارا کمرہ جو تھا وہ نور سے روشن ہو گیا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے اندھیرے میں جب حضور کے چہرے کا اور حضور کے دانتوں سے روشنی نکلی، میں نے گم شدہ سوئی تلاش کر دی۔ تو یہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کا حسن، جو بھی میرے نبی کو دیکھتا میرے نبی کو دل دے کے بیٹھ جاتا، جو بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آتا وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے تمام کمالات معجزات سے نوازا، اور اتنے کمالات اور اتنے معجزات عطا فرمائے کہ کائنات میں کسی بھی شخص کو اللہ نے ایسی عظمتوں سے نہیں نوازا جتنی عظمتوں سے میرے نبی پاک علیہ السلام کو نوازا گیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔